بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ارطغرل غازی کائی قبیلے میں سن 1188 میں پیدا ہوئے۔ ارطغرل غازی کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا اور والدہ کا نام حائمہ خاتون تھا۔ ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ کائی قبیلے کے عظیم سردار تھے۔ سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل غازی کو اپنے وقت کا ایک بنیادی بادشاہ سمجھا جاتا ہے اور انہوں نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ سلطنت عثمانیہ کے قیام کے بعد ان کی شادی سلجوق خاندان کی شہزادی حلیمہ سلطان سے ہوئی۔ یہی وجہ تھی کہ اس شہر پر بھی ارطغرل غازی نے اچھا اثر و رسوخ حاصل کر لیا تھا۔ ارطغرل غازی کی پوری زندگی جدوجہد سے بھری ہوئی ہے۔ ان کی محنت کی وجہ سے ان کے چھوٹے بیٹے عثمان نے ان کی وفات کے بعد سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس سلطنت کو بعد میں پوری دنیا میں سب سے مضبوط اور بنیادی سلطنتوں میں سے ایک کے طور پر منتخب کیا گیا۔ 11ویں صدی سے 13ویں صدی تک ارطغرل غازی کی زندگی بہت جدوجہد میں گزری اور انہوں نے ایسی خوفناک جنگوں میں حصہ لیا جن میں انہیں بہت نقصان اٹھانا پڑا، لیکن اس عرصے میں لڑی گئی تمام جنگیں ارطغرل غازی نے جیت کر اپنے نام کی۔ وہ ایسے بہت سے قبائل کو ایسی زمین فراہم کرنا چاہتے تھے جہاں ان کے تمام لوگ آزادی سے اپنی زندگی گزار سکیں اور کسی کی غلامی میں نہ رہیں۔ اس کے لیے ارطغرل غازی نے بھی اپنی زندگی میں ایسی سرزمین کی تلاش میں بہت قربانیاں دیں۔ اس طرح کی جدوجہد سے بھری زندگی میں اس کے کچھ خاص رشتہ دار اور دوست ارطغرل غازی کو چھوڑ کر چلے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ تمام رشتہ دار مصیبت میں آپ سے دور ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ارطغرل غازی کے ساتھ ہوا۔ جس وقت ان کے قریبی لوگ انہیں چھوڑ کر جا رہے تھے، اسی وقت بہت سے غیر لوگوں نے ان کا ساتھ دیا اور اس جنگ کو جیتنے کے لیے کئی طرح سے اپنا حصہ ڈالا۔ ان لوگوں کے خصوصی تعاون کی وجہ سے سلطنت عثمانیہ دنیا کے سب سے مضبوط اور بنیادی سلطنت کے طور پر قائم ہوئی تھی۔ جن لوگوں نے ارطغرل غازی کی حمایت کی، ان میں خاص طور پر صوفیاء کے ساتھ ساتھ شیخ ابن عربی کا نام نمایاں ہے۔ شیخ ابن عربی کو پوری دنیا میں ارطغرل غازی کے خصوصی روحانی مددگار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شیخ ابن عربی نے ہر مشکل کے وقت میں ارطغرل غازی کی خصوصی مدد کی اور انہیں جنگ جیتنے کے لیے بہت سی نصیحتیں کی۔ اس کے بعد سن 1299 میں سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ عثمانی سلطنت نے 600 سال سے زائد عرصے تک ترکی اور اس کے آس پاس کے یورپی علاقوں پر حکومت کی۔ سن 1922 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران اس سلطنت کے ساتھ ایک خاص جنگ ہوئی اور پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سب کے بعد ملک ترکی قائم ہوا۔ پچھلے 600 سالوں میں اسے دنیا کی تاریخ میں سب سے مضبوط اور توسیع پسند سلطنتوں میں سے ایک کے طور پر دیکھا گیا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں اس کے علاوہ پوری دنیا میں اتنی بڑی سلطنت اور کوئی نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ سلطنت عثمانیہ کو اس وقت کی سپر پاور سلطنت کہا جاتا تھا۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد ارطغرل غازی کو سوجات میں سپرد خاک کیا گیا۔ ان کی تدفین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے بیٹے عثمان نے سوجات میں ان کے نام پر ایک مقبرہ اور مسجد تعمیر کروائی تھی۔
ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।